السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ
وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله آمنت بالله صدق الله العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ اور پاکیزہ پہ
کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے اس جہان رنگ و بو کے اندر رحمت للعالمین، رحمت کائنات بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ، آپ کا سلیقہ، آپ کی سیرت طیبہ قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے قابل عمل اور سب سے بڑھ کے ذریعہ نجات ہے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد حضرات محترم سامعین کرام و سامعات، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورۃ المرسلات کی چند آیات مقدسات اور آقا کائنات علیہ السلام کا ایک فرمان گرامی پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو قرآن و سنت کے میں پھول لے کے آیا ہوں، ان مہکتے ہوئے پھولوں کا قرآن و سنت کے گلستان کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے عرش الہی کا سایہ، کہ کون کون سے ایسے خوش نصیب، خوش بخت، مقدروں والے، قسمتوں والے ہیں کہ جنہیں کل قیامت کے وحشتناک، ہیبتناک اور بڑا ہی سخت دن کے اندر جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، وہ کون سے ایسے اعمال کرنے والے ہیں کہ جن پہ عرشوں کا رب اتنا راضی ہوگا کہ اپنے فرشتوں سے یہ فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، پوری مخلوق میں سے ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤ، سورج کی شدت، سورج کی حدت، سورج کی حرارت اور سورج کی گرمی سے بچا بچا کے لاؤ۔ آج ساری مخلوقات جو سائے کے لیے نظریں دوڑاتی نظر آئے گی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، آج میرے عرش کا ان کے لیے سایہ بن جائے گا۔ تو حضرات گرامی، ویسے بھی اللہ نے جو یہ دنیا کی زندگی باندھی رہنے دے، اللہ نے عطا کی ہے، یہ ہمیں نیک اعمال کرنے کے لیے عطا کی ہے، لیکن افسوس اکثریت نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے عیاشیاں، بدماشیاں، رب رسول کی نافرمانیاں کرنے کے لیے دی ہے۔ جس طرح کہ وہ کہتے ہیں نا
کہ اے جہاں مٹھا تے اگلا کس نے ڈٹھا۔ تو میرے بھائی اس طرح بات نہیں بنے گی۔ کل قیامت کے دن بات بنے گی تو نیک اعمال سے بنے گی۔ نیکیوں کا خزانہ لے کے جاؤ گے تو پھر رب کی بارگاہ میں ٹوئی ہوگی۔ تو آئیے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک اسی بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے کچھ ایسے اعمال کر جائیں، نیکیاں کر جائیں کہ جن نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو کے ہمارے لیے میدان معاشر کے اندر جنت کے ٹکٹ کا اعلان کر دے۔ تو حضرات، اللہ ذوالجلال کے قرآن کا بھی اعلان اور آقا کائنات علیہ السلام کے فرمان کا بھی اعلان، اور ہر مومن و مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ انسان دنیا میں جیسا عمل کرے گا قیامت کے دن اس کا ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ ذوالجلال بہترین جزا دے گا، اعمال برے ہوں گے تو یقیناً انسان کو ہمیں سزائیں بھگتنا پڑیں گی۔ نمازی نماز پڑھتا ہے، روزہ دار روزے رکھتا ہے، قاری قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، سخی سخاوتیں، حاجی حج کرتا ہے۔ غرض کہ کوئی بندہ بھی جو نیکی کرتا ہے وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کریم اس کا اجر اور اس کا صلہ ضرور عطا کریں گے جو نیکی کی ہوگی۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس نیکیوں کے صلے میں اللہ پاک نے مومن اور صالح آدمی کے لیے ایسی خوبصورت عالی شان اللہ نے جنت بنائی کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے اس جنت والے تذکرے چرچے سنے ہی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بشر کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آیا۔ ایسی جنت اللہ نے اپنے مومن اور نیکوکار بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ حضرات گرامی، میں نے جو اس وقت چند آیات مقدسات تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث پاک میں متقی پرہیزگار لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ اے تقوی اختیار کرنے والو، اے نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کر کے آنے والو، خالق کے کائنات اعلان کر رہے ہیں، اور وہ کیا اعلان ہے؟ آئیے اللہ کا قرآن اٹھا کر کے دیکھیں اور اپنے
بنجر دلوں کی زمینوں کو آباد اور شاداب اور سیراب کرتے جائیں کہ اللہ اپنے قرآن کے اندر نیک اعمال کرنے والوں کے درجات کس طرح بلند کرتے ہیں۔ میرے بھائی آؤ، اللہ رب العزت اپنے کلام پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال و عیون، پرہیزگار بندے، حلال کھانے والے اور سچ بولنے والے، اللہ ذوالجلال کی بندگی اور عبادت کرنے والے جنت کے درختوں کے اللہ فرماتے ہیں سائے تلے ہوں گے۔ جنت کے درختوں کے سائے تلے ان کو جگہ ملے گی۔ میرے بھائیو، آج گرمی کے سیزن کے اندر کتنی گرمی پڑتی ہے۔ اگر بندہ کمزور ہے، اس سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، سردی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، گرمی شدت اختیار کر جائے تو اس سے گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی، جب اللہ کی جنت کے اندر آؤ گے نیکیاں کر کے، اعمال صالحہ کر کے، اللہ سے ڈر کے، نمازیں پڑھ کے، نیک اعمال کر کے، تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ دہر نکل آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، میری جنت میں نہ سردی محسوس کرو گے اور میری جنت کے اندر نہ گرمی محسوس کرو گے۔ اس جنت کے اندر اللہ نے ہمیں جگہ دینی۔ آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو، اللہ پاک نے جنت کے ایسے سایہ دار درخت اللہ نے پیدا کر دیے، بنا دیے کہ ایک گھڑ سوار چلنے والا 100 سال تک بھی جنت کے سائے کے تلے چلتا جائے لیکن اس کا سایہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ مومنوں کے لیے وہ کیسی پیاری جنت اللہ نے بنائی، اور ان آیات کا ترجمہ کوئی اہل دل ان الفاظ میں کرتا ہے، او تیرے لئی رب نے جنت بنائی، او موتی لال ہیرے آندی سیج سجائی، او تیرے لیے تیرے لئی رب نے جنت بنائی، موتی لال ہیرے آندی سیج سجائی، او پاک صاف ہورا تیرا تک دیاں راہ، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ۔ اور دنیا میں اللہ پاک نے ریشم پہننے اور مردوں کو سونا استعمال کرنے سے منع فرما دیا، سونے چاندی کے برتن مومنوں کے لیے حرام کر دیے، لیکن میرے بھائیو، جب نیکیاں اور نیک اعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، اللہ قیامت کے دن جنت کے اندر تمہارے سارے شوق پورے کر دے گا۔ وہاں پہ ریشم کا لباس، ریشم کا بستر، سونے چاندی کے برتن، زیورات، یہ جنتیوں کو اللہ انعام کے طور پہ عطا کرے گا۔ اور میرے بھائی، اللہ وہاں پہ
بستر بھی ریشم کے عطا کرے گا. اور میرے بھائیوں کیسا منظر ہوگا, نمازیں پڑھنے کے بدلے, روزے رکھنے کے بدلے, اللہ سے ڈرنے کے بدلے, اعمال صالحہ کرنے کے بدلے, اللہ تبارک و تعالی اس جنت کے اندر کیسی نعمتیں عطا کریں گے. اور فرمایا جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس, او دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس, سیب تے انار کیلے رج رج کھا, اللہ اللہ کر چل مسجد آ, رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا, ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ کثیرا. اللہ فرماتے ہیں کن لوگوں کے لیے یہ جنت کے اندر نعمتیں ہوں گی, ان کے لیے جو مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے, جو نیک اعمال کر کے آنے والے ہوں گے, جو رب رسول کو راضی کر کے آنے والے ہوں گے. میرے بھائیو ذرا غور کر لیجئے نا, آؤ نا صحیح بخاری شریف کی حدیث میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر ان خوش نصیبوں کا تذکرہ کر دیا کہ جن کو کل قیامت کے دن نیک اعمال کی وجہ سے رب کے عرش کا سایہ مل جانا ہے. آؤ نا حدیث کے الفاظ کیا ہیں, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ, فرمایا 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے گا. یوم لا ظل الا ظلہ, کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, کسی درخت کا سایہ نہیں ہوگا, کوئی سائبان نہیں ہوگا, کسی بلڈنگ کا سایہ نہیں ہوگا. اس عین معاشر کے دن جو ہے, ایسے دن 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ ذوالجلال اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے کہ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہونا. آؤ میرے بھائیو ذرا غور کر لیجئے نا, اللہ کے پاک پیغمبر نے ان 7 قسم کے خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا. پہلا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا الامام العادل, عدل کرنے والا حکمران, انصاف کرنے والا حکمران, جو اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے بندوں کے درمیان انصاف کرتا ہے, غریبوں کمزوروں کو انصاف دلاتا ہے. اپنی رعایا میں انصاف کرنے والے عادل حکمران کو اللہ اس پہ اتنے خوش ہوں گے کہ اس کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر انصاف کرنے والے حکمران کو اللہ کا سایہ قرار دیا ہے کہ جو عادل انصاف کرنے والا حکمران ہے وہ اللہ کا سایہ اللہ کے نبی نے قرار دیا. جیسے کوئی شخص گرمی سے بچنے کے لیے سائے کا رخ کرتا ہے, اللہ پاک کی مخلوق انصاف تلاش کرنے کے لیے عدل کرنے والے بادشاہ کا رخ کرتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے عادل حکمران کو اللہ کا سایہ قرار دیا. آؤ نا میرے بھائیو, اسی لیے رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر فرما دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
فاولائکا هم الفاسقون، اور جس نے عدل نہ کیا، جس نے انصاف نہ کیا، اور جس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیے رکھا، اور جس نے عدل کو چھوڑ کے ظلم کیا، انصاف نہ کیا، اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے اس کے مطابق جس نے انصاف نہ کیا، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ گناہگار ہیں۔ کہیں اللہ ان الفاظ میں تذکرے کرتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو عادل نہیں ہوتا، جو ظالم ہوتا ہے، جو ظلم و ستم کا بازار گرم کرتا ہے، وہ فاسق مجرم گناہگار اللہ نے قرار دیا۔ اسی لیے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین، انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے، انصاف کا بول بالا کرنے والے، یہ کل قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ عدل انصاف جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ جس معاشرے کے اندر عدل مٹ جائے، انصاف مٹ جائے، غریب کو، بیچارے کو، کمزور کو انصاف نہ ملے، وہ معاشرہ قائم اور دائم نہیں رہتا ہے۔ قومیں، معاشرے ہمیشہ قائم رہتے ہیں تو عدل انصاف کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا عدل کرو، انصاف کرو، یہاں تک فرمایا اگر شوہر ہے تو بیویوں کے درمیان انصاف کرے، اگر باپ ہے تو اولاد کے درمیان انصاف کرے، اگر اولاد کے اندر بیٹوں کو ترجیح دیتا ہے، بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے، ایسا باپ کل مجرموں ظالموں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کے اندر مسلمانوں کو عدل کرنے کا حکم دیا، انصاف کرنے کا حکم دیا، اور ایسا خوش نصیب باپ، ایسا خوش نصیب حکمران، ایسا خوش نصیب افسر، ایسا خوش نصیب قاضی اور جج جو ہے عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، یہ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ ملے گی۔ اس لیے میرے بھائی، عدل کو کبھی نہ چھوڑیے، انصاف کو کبھی ترک نہ کیجیے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، او لوگو اللہ تمہیں عدل انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، عدل انصاف کرنے والے بن جاؤ۔ تو پہلا نمبر، پہلے وہ لوگ ہیں جو عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، ان کو اللہ کے عرش کے نیچے کل قیامت کے دن جگہ ملے گی۔ اور دوسرا خوش نصیب کون ہے؟ صحیح بخاری شریف کا حوالہ، فرمایا وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا جوان جس نے جوانی میں توبہ کر لی، اللہ پاک کے عرش کا اس کو سایہ مل جائے گا۔
میری ملت کے جوانوں ذرا غور کر لیجئے نا، جوانی مستانی ہوتی ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنا جوانی سدا نہیں رہتی ہے، یہ جوانی کی بہاریں آ کر ڈل جاتی ہیں اور یہ عارضی بخاریں ہیں۔ میرے بھائیو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر جوانی میں تائب ہو جائے، اگر جوانی کے اندر نمازی بن جائے، اگر جوانی کے اندر قرآن کی تلاوتیں کرنے والا بن جائے، اگر جوانی کے اندر اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، تو یہ جوان کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں اس نوجوان کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کے آؤ۔ اللہ کہاں لے کے آئے؟ فرمایا میرے عرش کے سائے کے نیچے لے کے آؤ، کہ جس نوجوان نے جوانی کو دیوانی نہیں بنایا، جس نوجوان نے جوانی کو مستانی قرار نہیں دیا، جس نوجوان نے جوانی کے اندر شراب و شباب کی محفلیں سجا کے اپنی جوانی کو دیوانی مستانی نہیں بنایا، اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ رسول کی مان کر کے چلتا رہا، اپنے لیل و نہار رب رسول کے حکم کے مطابق گزارتا رہا، اور جوانی کے اندر توبہ کرنے والا اتنا خوش نصیب نوجوان ہے کہ فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ جس نے اپنی جوانی کی بہاریں اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزار لی، اللہ اس پہ اتنا راضی ہوگا کہ جنت عطا کر دے گا۔ اگر جوانی کے اندر اللہ سے پیار پالے، اگر جوانی میں اللہ کے دین کو اپنا لے، جوانی کے اندر میرے بھائیوں نمازی بن جائے، مسجد میں آنے والا بن جائے، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے تو خالق کائنات کی نظروں میں محبوب بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نیک جوان جنہوں نے جوانی میں اللہ کریم کی عبادت اور بندگی کی ہوگی، جنہوں نے جوانی کے اندر اپنا تعلق اللہ سے قائم کیا ہوگا، جنہوں نے جوانی میں اپنے مولا سے پیار پا لیا ہوگا، جنہوں نے جوانیاں دین پر گزار دی ہوں گی، خالق کائنات فرمائیں گے اے جوان میں تجھے دھوپ میں کھڑا کرنا برداشت نہیں کرتا، تیرا دھوپ میں رہنا جو ہے وہ تیرے مولا کو گوارا نہیں ہے، میرے عرش کے سائے کے تلے آ جاؤ۔ یہ کون نوجوان ہے کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کے لیے اللہ کے ڈر کے بسر کی ہوگی؟ میرے بھائی اللہ فرمائیں گے میرے عرش کے سائے تلے آ جاؤ۔ جوانی مستانی تھی، دنیا فلموں گانوں پہ لگ گئی، کوئی کلبوں کے اندر چلا گیا، کوئی کسی انداز میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، کسی نے آوارہ گردی میں اپنی جوانی کی بہاریں جو ہے تباہ کر دی، کسی نے لچے لفنگوں کی محفلیں اٹینڈ کر کے اپنی جوانی کی توانائیاں تباہ و برباد کر دی، کسی نے بدماشوں اور اونچے چکے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مل کے اپنی جوانی کی طاقتیں برباد کر لی۔ لیکن اے نوجوان تو جوانی کے اندر نمازیں پڑھتا رہا، تو جوانی کے اندر قرآن پڑھتا رہا، تو جوانی کے اندر اللہ رسول کی مان کر کے چلتا رہا، تو جوانی کے اندر شرافت اختیار کر گیا، تو جوانی میں اللہ والوں کی محفلوں کے اندر جا کر کے بیٹھا کرتا تھا، تو جوانی میں میرے نیک بندوں کا ساتھ اختیار کر گیا، میرے بندے آ میں تجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دوں۔
وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسے نوجوان کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ میرے بھائی، آج اکثریت نوجوانوں کی دیکھو، کسی کی جوانی فلموں پر، کسی کی جوانی کیبل پر، کسی کی جوانی میرے بھائیوں نیٹ پہ، کسی کی جوانی کی راتیں جو ہیں میرے بھائیوں فلمیں دیکھنے گانے سننے کے اندر گزرتی ہیں۔ اور یہ نوجوان جو تھا یہ اللہ سے ڈر کے جب اذان کی آواز اس کے کانوں میں آتی تھی یہ مسجد میں چلا آتا تھا، یہ نماز پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا۔ آج اس کو یہ صلہ مل رہا ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لا ذل الا ذلہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کا عرش جو ہے وہ اس نوجوان کے لیے سایہ بن جائے گا۔ آؤ میں ایک نوجوان کی بات سنا دوں، اس کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ایسا خوبصورت نوجوان، ایسا پیارا نوجوان عربی شہزادہ تھا کہ مکے کی گلیوں سے جب گزرتا تو عرب کے نوجوانوں، بچے اور عورتیں جو تھی اس کو دیکھا کرتی تھی۔ یہ عربی شہزادہ نوجوان اور لوگ، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب یہ مکے کی گلیوں سے خوشبوئیں لگا کے لباس اعلیٰ قسم کا پہن کے یہ مصعب بن عمیر عربی شہزادہ گزرتا تھا تو مرد و زن جو تھے اس کو رشک کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں مصعب بن عمیر جو ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی امی اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتی کہ سب سے مہنگا کپڑا اور مہنگی خوشبو لا کر کے بازار سے اپنے بیٹے کو دیا کرتی۔ اور مصعب بن عمیر کی ماں کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے بیٹے سے مہنگا کپڑا کون پہن سکتا ہے، میرے بیٹے سے مہنگی خوشبوئیں کون لگا سکتا ہے۔ یہ بھی نوجوان تھا، سب سے مہنگی خوشبو لگائے تو میرا مصعب، سب سے مہنگے کپڑے پہنے تو میرا مصعب، شام کو سوٹ اور ہے، صبح کو کپڑے اور پہنے ہوئے ہیں۔ یہ عربی شہزادہ نوجوان، لیکن اللہ کے دین سے یہ ابھی تک دور ہے، ابھی تک اللہ کے دین سے دور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس کے کان میں پڑ گئی اور اس عربی نوجوان نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول اپنی زبان سے کہہ لیا، ایمان لے آیا، اس نے دین کو سینے سے لگا لیا، اللہ کی نظروں میں یہ قیمتی بن گیا۔ اس نے نبی کریم سے قرآن سیکھا، ڈائریکٹ نبی کریم سے قرآن پڑھا۔ ایک دن آقا فرماتے ہیں میرے مصعب، تیرے ساتھی بڑی دور دور تبلیغ کے لیے چلے گئے، کوئی ساتھی تیرا یمن چلا گیا، کوئی ساتھی تیرا بصرہ چلا گیا، کوئی طائف چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا۔ اے مصعب، میرا دل چاہتا ہے کہ تجھے بھی مبلغ بنا کے بھیجوں۔ تو مصعب بن عمیر کہنے لگے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اے مصعب جا، پھر میں تجھے مدینے مبلغ بنا کے بھیجتا ہوں، جا مدینے والوں کی صلاح کر، ان کو دین سکھا، اللہ کا قرآن سکھا، ان کو میری حدیث سکھا۔
جا میں تجھے اپنی طرف سے مبلغ بنا کے مدینے کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیوں مبلغ بن کے یہ مدینے پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے آتے ہیں، میرے بھائیوں جس بات کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنہوں نے جوانیاں اللہ ذوالجلال کے دین پر لگا دی تھی۔ مدینے کے بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے رئیس، قبیلوں کے سردار اللہ کے نبی کا استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں کہ آج اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب ہمارے مہمان بن جائیں گے، چند گھڑیوں کے لیے ہماری حویلی میں، ہمارے ڈیرے پہ، ہماری گھر کے اندر اللہ کے نبی قدم رنجا فرما لیں۔ نبی کریم کو اپنے گھر مہمان بنانے کے لیے لوگوں کے اتنے جذبات ہیں کہ قریب تھا کہ لڑائیاں چھڑ جاتی، آپس میں جھگڑے تک نوبت آ جاتی، دست و گریبان آپس میں ہو جاتے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپس میں لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، میں اپنی اونٹنی کی مہار چھوڑ دیتا ہوں، تم میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھ جائے گی، جس گھر کے آگے بیٹھ جائے گی، میں اللہ کا نبی اس کا مہمان بن جاؤں۔ تو میرے بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ بار بار دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، کسی کو نبی رحمت کی نگاہیں تلاش کر رہی ہیں، نظر نہیں آتا۔ آخر کار اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا، او سارے آ گئے ہو، او قبیلوں والو تم بھی آ گئے ہو، بڑے بڑے وڈیرے رئیس سب آ گئے ہو، میرا مصعب، میرا قاری قرآن نظر نہیں آ رہا۔ مصعب بن عمیر کہاں ہے؟ مصعب بن عمیر کے کانوں کے اندر آواز پڑ گئی، کہنے لگے اللہ کے نبی جی میں یہاں پہ رش بہت زیادہ ہے، رش کم ہوتا ہے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مصعب بن عمیر کی طرف مڑے، اور جب رش کم ہوا سواری بیٹھ گئی تو مصعب بن عمیر آگے بڑھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی آگے بڑھے اور مصعب بن عمیر کو اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کے مصعب بن عمیر کا لباس دیکھتے ہیں کہ لباس کس طرح کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے مدینے والو میرے اس مبلغ کو دیکھ لو، ایک وقت تھا کہ مکے کا یہ شہزادہ مصعب ریشمی حلے پہنا کرتا تھا، یہ ریشمی لباس پہنا کرتا تھا، آج اس کی قمیض دیکھو ایک ہی کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے اور اس کے بٹنوں کے اوپر بٹنوں کی جگہ پہ چمڑے کی گریں لگی ہوئی ہیں، ایک ہی قمیض اس مصعب بن عمیر نے پہنی ہوئی ہے اور اس پہ بھی جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مصعب بن عمیر کی حالت دیکھ کے، مصعب بن عمیر کا لباس دیکھ کے آقا کہتے ہیں مصعب ایک وہ وقت تھا صبح کو تو سوٹ اور پہنتا تھا، شام کو اور پہنتا تھا، ریشمی لباس پہنا کرتا تھا، مہنگی خوشبوئیں لگایا کرتا تھا، آج تیرا لباس کیسا ہے کہ آج بٹنوں پہ اوپر بٹنوں کی جگہ پہ چمڑے کی گریں لگی ہوئی اور جگہ جگہ پہ لباس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں مصعب مجھے تیری شہزادوں والی زندگی اور نخروں والی چال یاد آ گئی ہے۔
لوگوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے جوانی میں اللہ رب العزت کی بندگی کی ہے، جنہوں نے جوانی کے اندر اللہ رب العزت کو منا لیا، جنہوں نے جوانی میں اپنے رب کو راضی کر لیا، ایسے نوجوانوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، یہ فرمان رسول ہے، دنیا کے کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا، اس نبی کی بات کر رہا ہوں کہ جو نبی بولے تو رب قرآن بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، دوسرا وہ نوجوان رب کے عرش کے سائے میں جائے گا کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر کی ہو۔ چھوڑو یہ بدماشیاں، چھوڑو یہ آوارگیاں، چھوڑو یہ میرے بھائیوں دنیا کی باتیں۔ آؤ، اگر رب کے عرش کا سایہ چاہتے ہو، رب کی جنت کا ٹکٹ چاہتے ہو، تو آج سے اپنی جوانیاں نمازیں پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، شب زندہ دار بننے میں بسر کر لو۔ رب تعالیٰ کل میدان قیامت کے دن جو ہے اپنے عرش کا سایہ ایسے نوجوانوں کو عطا کر دے۔ میرے بھائی، تیسرا خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، اور فرمایا ایسا بندہ جس کا دل ہر وقت اللہ کے گھروں کے اندر ہی لٹکا رہتا ہے۔ آج مولویوں کو لوگ مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں ملا دی دوڑ مسیح تک، کہتے ہیں نا، ازراہ تکبر، ازراہ تنفر، اس طرح کی بات کرتے ہیں دنیا دار کہ جناب یہ تو مسجد تک رہ گیا ہے، لیکن آؤ مسجد کا مقام سنو، آؤ نمازی کا مقام سنو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، اور کل قیامت کے دل اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ایسا خوش نصیب بھی جائے گا کہ جس کا دل دنیا کی کوٹھیوں میں نہیں لگتا، اور جس کا دل جو ہے روپے پیسے کے اندر نہیں لگتا، دکان پہ بیٹھنے میں نہیں لگتا، اس کا دل اٹکا رہتا ہے تو اللہ کے گھر میں اٹکا رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ فجر کی نماز پڑھ کے گیا تو ظہر کا انتظار کرتا، ظہر کی پڑھ کے گیا عصر کا انتظار، عصر کی پڑھ کے گیا شام کا انتظار، شام کی پڑھی عشاء کا انتظار۔ ایسا خوش نصیب جو ہے کہ کبھی مسجد کی صفائی کر رہا ہے، کبھی مسجد کی ضرورت پوری کر رہا ہے، ہر وقت اس کو خیال رہتا ہے تو اللہ کے گھر کا رہتا ہے۔ ایسا خوش نصیب بندہ جو ہے کل اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ مسجد کی صفیں ٹوٹی ہے تو ٹوٹی رہے، انتظامیہ بدلے تو بدلے، مسجد کا پنکھا خراب ہے تو خراب رہے، انتظامیہ کی ذمہ داری، کوئی نمازی آگے نہیں بڑھتا، لائٹ بلب کی ضرورت ہے، انتظامیہ بدلے، ہمارے کانوں پہ جو نہیں رینگتی، صفائی کا معاملہ ہے، گند پڑا ہوا ہے تو جناب جس کی ڈیوٹی ہے وہی کرے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایسے بندے کو اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا، اللہ کے عرش کا سایہ اس خوش نصیب کو ملے گا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ جس کا دل گھر میں نہیں لگتا، جس کا دل بیوی بچوں میں کم لگتا ہے، جس کا دل دکان پہ کم لگتا ہے، مال کمانے میں کم لگتا ہے، اس کا دل لگتا ہے تو اللہ کے گھر کے اندر لگتا ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ نماز پڑھی، سلام پھیرا اور جلدی جلدی باہر نکل گئے۔ بس عادتاً مسلمان عادتاً نماز پڑھتے ہیں، عبادتاً نہیں۔ تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ رزق میں برکتیں کیسے ملے گی؟ ہمارے کاروبار کیسے درست ہوں گے؟ ہماری بھوک افلاس جو ہے وہ میرے بھائیوں کس طرح ختم ہوگی؟
جب تک ہم اللہ کے گھر کے ساتھ پیار محبت نہیں کریں گے۔ نماز ہو رہی ہے، جمعہ ہو رہا ہے، ہم اپنے کاروبار میں مگن ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھیے ایسا خوش نصیب اللہ کے پیارے پیغمبر کہتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنا جو ہے وہ وقت اللہ کے گھر کے اندر صرف کیا ہوگا، رب کے گھر کے اندر اس کا دل لگا ہوگا، یہ قیامت کے دن آئے گا، اللہ کہیں گے آ جائے میرے بندے، اور دنیا کے اندر تو میرے گھر کی خدمتیں کرتا تھا اور دنیا کے اندر میرے گھر کا خیال رکھا کرتا تھا، آج میں نے تیرا خیال رکھنے کا ارادہ کر لیا، آج میں تجھے سورج کی گرمی تپش سے بچا کے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینا چاہتا ہوں۔ ایمان والو، اللہ کے گھروں سے پیار محبت کیا کرو، تعلق رکھا کرو، 5 وقت کے نمازی بن کے رہو، جمعہ اور عید کے نمازی نہ بنو، 5 وقت کے نمازی بنو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد فرما دے گا۔ اور فرمایا چوتھے نمبر پہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِی اللَّهِ، وہ 2 خوش نصیب مسلمان جو کسی دولت کی وجہ سے، کسی دنیا کے مفاد کی وجہ سے آپس میں نہیں ملتے، ان کا ملنا آپس میں کیوں ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِی اللَّهِ، ایسے 2 شخص اللہ کے لیے آپس میں ملتے ہیں، دنیا کا کوئی فائدہ مفاد نہیں ہے، یہ 2 خوش نصیبی کل قیامت کے دن جب میرے بھائیوں لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کوئی اپنے گھٹنوں کے بل، کوئی اپنی گردن کے بل، کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے پورے کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوگا، اس پریشانی کے دن کے اندر اگر اللہ کے عرش کا سایہ کسی کو ملے گا تو آپس کے اندر اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو ملے گا۔ من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ وعطا للہ فقد استکمل الایمان، فرمایا جو اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روکتا ہے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو یہ 2 خوش نصیب کون ہے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت؟ آج ہماری محبت کیا ہے؟ میں نے اس سے رشتہ کرنا ہے، اگر میں لاکھ پتی ہوں، 1 کروڑ پتی ہونا چاہیے، یہ کروڑ پتی ہے، میں ارب پتی وہ ہوگا تو پھر میں رشتہ داری کروں گا، پھر میں تعلق رکھوں گا، پھر میں محبت کروں گا۔ ایسی محبت کا فائدہ کوئی نہیں جس کے اندر دنیا کی غرض و غایت، دنیا کا مفاد ہو۔ میرے بھائی، جو محبت کل قیامت کے دن تجھے اللہ کے عرش کا سایہ دے گی، وہ محبت جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بغیر کسی غرض و غایت کے۔ اور اسی طرح میرے بھائی، چھٹا خوش نصیب کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نوجوان وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ خوش نصیب جو رات کے اندر کھڑا ہے، اٹھ کر کے مصلی کے اوپر کھڑا ہے، اس کی بیوی سوئی ہوئی ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں، اس کی آل اولاد سب سوئے ہوئے ہیں، یہ رات کی تاریکی میں مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے، فذکر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا آدمی بھی خوش نصیب ہے، میرے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا۔
فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، او بندو تم مجھے یاد کرو۔ اللہ کہتا میں تجھے نہیں بلاؤں گا، تو مجھے یاد رکھے گا، میں تجھے قیامت کے دن یاد رکھوں گا۔ تو مجھے یاد کرے گا، میں کل قیامت کے دن تجھے یاد کروں گا۔ تو اپنے نمازیوں کی صف میں بیٹھ کے مجھے یاد کرے گا، میں فرشتوں کے اندر تیرا ذکر کروں گا۔ لیکن تو یاد کرنے والا تو بن، میرا ذکر کرنے والا تو بن، اللہ کو یاد کرنے والا تو بن۔ آج کہتا ہے کہ میں جناب دنیا کے غموں سے اتنا پریشان ہوں، اتنا غمگین ہوں کہ میں جناب کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، غم غلط کرنے کے لیے محفلیں اٹینڈ کرتا ہے، بری شرابیں پیتا ہے، موسیقی سنتا ہے، گانے سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، نیٹ پہ ساری رات برباد کرتا ہے، فیس بک پہ ساری رات مصروف رہتا ہے۔ کیوں؟ اپنا غم غلط کرنے کے لیے نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر سکون ہے، اگر اطمینان ہے، اگر راحت ہے، اگر کامیابی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں۔ اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا، اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا، اور ٹوٹیاں دلاں نو جوڑن والا، اور تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا